قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأخواته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جو کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ قدیم ابد الآباد سے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق بندگی سوائے اللہ مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین کا اسلام. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا. اس کے 3 مرحلے. ایک مرحلہ تخلیق کا ہے، دوسرا مرحلہ ولادت کا ہے، اور تیسرا مرحلہ بعثت کا ہے، جو اہم ہے. اور ہم بندگان خدا کا ربط ضبط کسی سے جڑا ہوا ہے، یعنی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا معاملہ آگے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا. حقیقت تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آ گیا. کیا آ گیا؟ نور اور کتاب مبین، ایک روشن کتاب. تو نور سے مراد اکثر مفسرین کرام نے ذات حبیب اللہ علیہ السلام. تو حبیب پاک علیہ السلام کو نوری اور بشری ہر 2 اعتبار سے ماننا یہ عقیدہ راسخہ ہے. اور جو کسی ایک پہلو کے اعتبار سے بھی اس میں منکر ہوا تو وہ ایسی راہ پر چل جاتا ہے جہاں سے اس کا لوٹنا ممکن نہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری اور بشری دونوں تقاضوں سے اللہ نے آپ کو بھرپور طریقے سے کامل و اکمل بنایا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات میں سب سے زیادہ اپنا عظیم شاہکار بنایا. تبھی تو کسی شاعر نے بڑی اچھے انداز میں یہ بات بتائی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور ایک شاعر نے کہا کہ یہ آپ کا عروج جو ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ کی ذات بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. تو حبیب پاک علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، خدا جل مجدہ نے کسی بھی اپنی مخلوق کو اپنی ذات کے بعد معزز کائنات میں بنایا. تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں کتاب دی، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے حبیب دیا. بغیر حبیب اللہ علیہ السلام کی کتاب اللہ سمجھنا ممکن ہے کیا؟ یہ ایک خاص اللہ کا پیغام ہے. یہ پیغام عمومی نہیں، جیسا بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں واضح آج بھی ان کتابوں میں یہ تحریرات ملتی ہے. کوئی خط آیا تو خط دیکھتے، مضمون دیکھتے، یا خط لانے والے کو دیکھتے. تو یہ ایسا معاملہ، ایسا نظریہ عمومی طور پہ صحیح ہوگا، مگر یہاں پہ بالکل ایسا گمراہی والی راہ کو کھولتا ہے کہ جس سے پلٹنا ممکن نہیں. ہدایت اس کو مل ہی نہیں سکتی.
جہنم سقر جس کا مقام بنتا ہے وہی ایسے عقیدوں کی طرف چلتا ہے. تو یاد رکھیے کتاب اللہ قیامت تک اس کے لیے نور ہدایت نہیں بن سکتی. جو اس کتاب کے ساتھ اللہ نے نور دیا وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہ ہو جائے. جیسا کہ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم انا حق الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا تاکہ اس کے پاس اس کی اپنے والدین سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ میری ذات اس کے لیے عزیز تر نہ ہو جائے. اور ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من نفسہ کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. تو اپنی جان سے زیادہ ہمیں اپنا حبیب محبوب ہے. اسی لیے اللہ نے اسی وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا. جیسے پچھلی جمعہ میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ کے آئینے میں رکھا النبی اولیٰ من انفسہ. مومنین اپنی جان سے زیادہ حبیب پاک کو ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کی محبت میں حبیب سے محبت کرتے ہیں اور حبیب کی محبت پھر اللہ کی محبت سے وابستہ کرواتے ہیں. یہ نسیہ منسیہ ہے. بغیر اس کے وہ نہیں ملتا بغیر اس کے یہ نہیں ملتا ہے نا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی اطاعت کو اپنے رسول سے جوڑ دیا اور کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے افعال کو اپنی طرف منسوخ کر لیا اور کئی مقامات پر اپنے حبیب سے زیادہ کوئی اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے آگے بڑھنے کو اپنی ذات سے آگے بڑھنا قرار دے دیا ہے. تو عزیزو اور بزرگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خاص رشتہ استوار کر رکھا ہے. اس رشتے کو سمجھنا ہر کسے نہ کس کے بس کی بات نہیں ہے. وحدت کو سمجھنا آسان ہے مگر رسالت کو سمجھنا بہت مشکل. وحدت کے نظارے آپ کر سکتے ہیں مگر رسالت کے نظارے کرنا آسان بات نہیں ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو خود سپردگی نہیں کرو گے رسالت کے لیے تب تک رسالت کا آئینہ خانہ آپ کے لیے کھل نہیں سکتا. عزیزو اور بزرگو اللہ کے حبیب کی ولادت کا دن آنے والا ہے. اس کی شادمانیاں منانا صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کا جو ہے نا مداومت رہا اس پر اور کثرت سے ہر دور میں لوگ اس کو مناتے آئے ہیں. اب یہ جا کے کچھ لوگ مختلف گفتگو کرتے ہیں انہیں یہی نہیں معلوم کہ کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں اور کر کیا رہے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ مثال دیتے کسی ایک کنٹری کی مگر یاد رکھیے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت بن گیا. کسی ایک کنٹری کی مثال لے کے اسلامی کوئی کردار نہیں چل سکتا. اسلام آفاقی مذہب ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیے اسلام کا کوئی حکم بدل نہیں سکتا. اسلام کی کسی شریعت کے پہلو کو چینج کرنے کا اختیار کسی کو نہیں. شاعر اسلام کو تھا بس ان کے بعد کوئی دنیا میں آنے والا کوئی نہیں. سب کو ان کے احکام کی پابندی کرنی ہے اسی پر چلنا ہے. تو لوگ اپنے اپنے ذہن سے باتیں کرتے ہیں تو ان کے کردار سے وہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں. اب اپنی بات تو ہم کریں گے نہیں. مثال کے طور پہ لوگ جو ہے نا ایک مرکز و محور جو ہماری سمجھیے روحانی اساسیت اور روحانیت جڑا ہوا معاملہ ہے حرمین شریفین جہاں ہیں اس خطے سے سارے عالم دنیا کی خاص کر مسلمانوں کے کچھ روحانی ایک وہاں پہ ربط ہے. بہت اٹوٹ رشتہ ہے وہاں سے. وہاں کی کچھ مثالیں لوگ لیتے ہیں مگر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس خطے پہ کتنے ادوار مختلف تبدیلیاں ہوتی چلی آئی. وہاں بدبخت سے بدبخت لوگ بھی وجود میں آئے اور پھر آنے والے دور میں سب سے بڑا بدبخت جو ہوگا وہ کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے نا ایک حبشی غلام ڈھال دے گا. ایسے معاملے بھی وہاں ہونے والے یہ لوگوں کو معلوم نہیں.
لوگ مثالیں لے لیتے ہیں. تو یاد رکھیے مسجد میں اگر کوئی اجابت کر دے تو اس کو پیخانہ نہیں بولیں گے آپ, یہ عبادت خانہ ہی رہے گا. مثال نہیں بن سکتی, بن سکتی ہے بولیے آپ. اگرچہ یہ بات مثال میں بھدی دکھ رہی ہے مگر جلدی دماغ میں سمانے والی ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ پیشاب کر دے, استنجا کر دے, کچھ کر دے تو یہ کیا ہے, بیت الخانہ ہے نہیں, بیت اللہ ہے نہیں, خانہ خدا ہے نہیں, یہ پیخانہ تو نہیں بن سکتا. صبح قیامت تک یہ مسجد ہے نا. جب ایک بار کہیں مسجد بن جاتی ہے تو صبح قیامت تک مسجد رہتی ہے. اسی لیے تو ہم نہیں مان رہے, وہ کیا ہے ماضی حال تو نہیں معلوم مگر مسجد ہے, مسجد ہے ختم. ہم کو مسجد, ہمارا مسجد چاہیے بھائی. چاہے آپ کچھ بھی کر لو, وہاں پیخانہ کر لو, کیا بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, مگر مسجد بدلنے والی نہیں. اس کو صاف کر کے پھر نماز بھی پڑھنا ہے نا. تو ایسے ہی اگر کوئی وہاں پر پیچیدگیاں لا کر مختلف اطوار, مختلف کردار, مختلف پہلو, مختلف منافقتیں پھیلا دے, وہ مثال نہیں بن سکتی. وہ مثال بولیے نہیں بن سکتی. اب جو لوگ وہاں پر لوگ سارے کے سارے حرمین شریفین کی محبت میں آتے ہیں, اب ثقافت کا کام کرنے کے نام سے اپنے اکنامک کو امپرومنٹ کرنے کے لیے وہاں کے شاہگر لوگوں نے مختلف طریقے سے دنیا داری کے بہت ریل پھیل شروع کر دی. تو کیا اس کو آپ اساس اسلام سمجھیں گے؟ بولیے. وہاں پہ نیٹ کلب کھل رہے تو کیا آپ اپن بھی نیٹ کلب آپ کھول لیں گے؟ ارے حرمین شریفین کے کھول دیے, قریب کے خطوں پہ لوگ اپن بھی کھول لیں گے. یہاں سینما گھروں سے بیزار کی ہو گئے. دیکھیے حیدرآباد میں اچھا یاد ہے جب میں محمد شکور کا خطیب تھا تو لوگ بیچنے کرتے تھے, تو لوگوں کو بولتا تھا اب شادی خانے کا ٹکٹ جیب میں لے کے آئے ہوئے, اب شادی خانے کو جانا ہے ہوتا تھا. سیدھا نام لیتا تھا, شادی خانہ ہوتا تھا. مگر اللہ کرم یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں 25 برس گزرے اور ایسا معاملہ نہیں کیا. اللہ کا شکر, یہاں تبدیلی آ گئی, یہاں اویئرنیس آ گیا, لوگوں میں شعور آ گیا, اور وہاں پھر وہ 25 سال پیچھے جا رہے لوگ. وہاں کے احوال بدل رہے, وہاں خوشی سمجھ رہے اس کو. ہوا پرستی کی پابجائی کرنا, ہوا پرستی کی پیروی کرنے کو لوگ شادمانی کی طرح وہاں پہ استقبال. تو کیا بولیں گے مثال ہم لے کے؟ کیا وہ مثال کے قابل لوگ ہیں؟ کیا ان کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ ہوا پرستی وہاں پر بام عروج پر آ گئی ہے, تب کیا ان کی تقلید کرو گے؟ تو ایسی باتیں نہ کرو, کشپندگی کی, کم علمی کی, لایانی گفتگو نہ کرو. ان کو مثال آپ نہیں بنا سکتے, تو کسی مثال کے لائق نہیں. مثال کے لائق اگر کوئی تھے تو یاران حبیب اللہ, ان کو دیکھ لیا. صحابہ کی ادوار دیکھ, تابعین کا دور, طب تابعین کا دور. اس کے بعد سے تو معاملہ آمیزش کا شروع ہو گیا. تو اب کسی پہ بھروسہ نہیں کریے. اب جب بھی رجوع ہونا ہے تو یہی 4 ادوار کی طرف جانا ہوگا. اس کے بعد فتنوں کا دور اللہ کے حکم میں خود فرما دیا. تو فتنوں کے دور کے مفتن کو لے کر آپ مثال بنائیں گے کہ بھئی ربیع الاول وہاں نہیں ہوتی, یہاں نہیں ہوتی, تو سمجھ لیجئے بانی جامع نظامیہ جو ہمارے خطے کے رہبر و رہنما ہے, ہمارے روحانی مرکز جامع نظامیہ کے جو بانی ہیں, وہ جب وہاں پر گئے تھے آج سے 100 برس پہلے, وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں, حرمین شریفین میں ولادت کے دن 12 ربیع الاول کے دن خطبہ یوم الولادہ, اللہ کے حبیب کا میلاد کا خطبہ پڑھا تھا ممبر سے, حرمین شریفین کے ممبر سے. یہ تاریخ ہے, اس کا کوئی منکر نہیں ہے تو منکر لا لیجیے آپ. وہاں باضابطہ میلاد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. انہوں نے دیکھا, اس کو آ کر یہاں مکہ مسجد میں جاری کیا. اس وقت سے آج تک مکہ مسجد میں ولادت کے دن خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے صبح 10 بجے. معلوم آپ کے بات, اتنی بڑی تاریخ کھلی واضح ملنے کے بعد بھی لوگ پھر بولتے بدعت ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. لوگ بھی پلٹ کے تعریف بدعت کیا ہے وہ لوگ بولتے. اچھا, تعجب اس بات کا ہے جب آپ اس کو بدعت بول رہے ہیں تو مملکت کی آزادی منانا, مملکت کا کیک کاٹنا, بادشاہ وقت کی جو ہے نا میلاد کی خوشی منانا, اس کا یوم کیا بولتے جو 2800 دن ہے اس کو منانا, کیا ہے سب کی بدعت نہیں ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے بولو جی. اتنی بدعتوں میں ملوث ہے کہ آقا کے میلاد لوگ بدعت بول رہے, تو خود بدعتی ہے
اور بدعت کیا ہے معلوم نہیں ہے اور بدعت کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو یاد رکھیے جو خود ابتری میں ہے، کیا کہوں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے. میرے شیخ میرے استاد محترم صدر الشغل رحمت فرماتے تھے کیا کہوں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی انہیں ویسا نظر آتا ہے. تو آپ عاشقان رسول ہیں، عاشقان رسول کو یہ بدعت نہیں دکھتی بلکہ یہ دکھتا کہ یہ نعمتوں کا منبع ہے. انہی کی وجہ سے اسرار خداوندی وحدت کے جام ہم کو ملے. انہی کے دوپہر ہم کو نماز کی لذت اور نماز کی چاشنی کا احساس نصیب ہوا. انہی کی وجہ سے روزے کے تلذذات ملے. انہی کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھرے جام پینے کا ذریعہ بنا. ان کے بغیر دنیا میں کیا تھا؟ 360 گناہوں کو ماننے والی قوم تھی. ان کو ایک خدا کی طرف لانے والا میرا آقا. توحید کے رخ سے پردے کو اٹھوا دیا کملی والے. تثلیث پرستی ہر جا تھی، اصنام کی ہوتی پوجا تھی. تثلیث پرستی ہر جا تھی، اصنام کی ہوتی پوجا تھی. توحید کے رخ سے پردے کو اٹھوا دیا کملی والے. آقا علیہ السلام کا ایک کارنامہ ہے اور انہی کے بس کا تھا. ان سے پہلے لاکھوں رسول اور انبیاء آئے مگر کوئی بھی توحید کی حقیقی تعلیم کا علمبردار اور اکمل نہ ہو سکے. کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں باقی رہ گئی اور ان سب سارے کمیوں کو دور کر کے توحید کے علمبردار سارے قیامت تک آنے والے بندگان خدا کو جوڑنے والی شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بولیے آپ، بس اتنی بات ہی کافی ہے، اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ ہر نبی آ کر رب سے جوڑنا چاہا اور اس کے پردہ کرتے ہی دنیا پلٹ گئی. اور اللہ کے حبیب نے ضمانت دی واللہ ما اخافونی ان تشرکوا بعدی. خدا کی قسم مجھے اس بات کا خدشہ نہیں کہ میرے بعد پھر تم مشرک بن جاؤ گے، ولکن اخافونی ان تفسدوا بعدی. اگر خوف ہے اس بات کا کہ تم فساد میں مبتلا ہو جاؤ. آج ساری دنیا میں دیکھیے کہ امت مسلمہ فساد میں مبتلا ہے. شرک اب قیامت تک اس امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا، کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا. امت میں یاد رکھیے جو مان لیے ان کے اندر جو ایک بار محمد رسول اللہ بول دیا اب وہ مشرک نہیں بن سکتا. چونکہ تعلیمات ایسے اللہ کے حبیب نے دیے ہیں اور ان تعلیمات میں ایسی نورانیت ہے کہ ان تعلیمات کو لینے والا، کلمہ شہادت کی گواہی دینے والا اب پھر شرک کی طرف جا نہیں سکتا. اب لوگ لا کے بولتے ہیں دیکھو غیر اللہ کے نام کا کٹا ہوا بکرا نہیں کھانا. جھنگ پر کاٹے غیر اللہ کا بکرا، اس کو معلوم ہی نہیں. تدبیر کیا ہے نہیں معلوم، بنیاد کیا ہے نہیں معلوم، حقیقت سے آری ہے، بالکل جاہل مطلق ہے. پڑھا لکھا کتابوں کا ہے مگر کتابوں کی فہم رکھنے والا نہیں ہے. غوث پاک کی 11ویں ہے، حرام ہے، کہیں تو غیر اللہ کے نام کا کھانا بولتا. اس کو غیر اللہ کا فرق نہیں معلوم، اللہ والوں کا فرق نہیں معلوم، ایصال ثواب نہیں معلوم. اللہ کے حبیب نے ایصال ثواب کی تعلیم نہیں دی ہے تو ایصال ثواب کیا ہوتا نہیں معلوم. یاد رکھیے جب بکرا کٹتا 11ویں کا بھی تو بسم اللہ اللہ اکبر کٹتا. اب اس کے بعد نیت کیا رہتی؟ اب جو کچھ بھی اب بٹے گا یہ سب حضور غوث پاک کو ثواب پہنچے. کئی کو انہوں پیارے نبی کے لال ہیں اور پیارے نبی کی ایسی محبت کا جام پلایا امت مسلمہ کو کہ قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ محبت ہے، یہ الفت کے پہلو ہے. ان الفت کے پہلو حقیقت سے آ رہی ہے، حقیقت سے واقف نہیں ہے. اب جو زبان کو تعارف کو زبان لگانا بولتے کہاوت ہے، لگا دیتے. تو اللہ کے واسطے ایسے تعارف کو زبان لگانے والوں سے اجتناب کیجیے، اپنی حفاظت کیجیے. اپنے ایمان کی حفاظت کا وقت ہے اور یاد رکھیے آنے والے مختلف حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت بڑی دشمنان اسلام نے سازش رچنے کا اپنا نظریہ رکھتے ہیں. خدا کے واسطے حبیب کی محبت اگر رتی برابر بھی تمہارے سینوں میں ہے تو تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تم خسارے کی نظر نہیں ہوگی. چونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے تب تک دنیا کی کوئی قوت کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. کیونکہ جب ہم محبت رسول سے ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے ہماری یاوری کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا وہ وہاب ہے جو ہر مخلوق کو عطا کرنے والا ہے، ہر ایک کا خالق ہے. ہمارا حقیقی یاور، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا بھرم اللہ کے حبیب نے جوڑا ہے تو صرف اسی پر.
اس وحدہ لا شریک کا رابطہ ہمارا اسی وقت مضبوط ہے جب ہم حبیب پاک کی محبت میں، حبیب پاک کی محبت سے سرشار ہو کر، میلاد النبی کے پرچم تلے جمع ہو کر جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ایسے نیک ہو جائیں گے کہ باطل کا منہ کالا ہو جائے گا۔ وہ سازش کتنی بھی بڑی چل لے، اس کی کوشش یہی ہے کہ تم کو تفریقے میں بانٹے اور مختلف پہلوؤں میں تم کو بانٹ کر سیدھا سیدھا انداز میں تم پر حملہ کرے، اور یہ صبح قیامت تک ہونے والا نہیں ہے اور ہو سکتا بھی نہیں، کیونکہ امت واحدہ ہے۔ امت واحدہ کے ساتھ ایسا کھیل کھیلنے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اشارہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے بولتے، تو الحمدللہ سارے ذی عقل لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے، عمر 16 برس کی ہو، 16 تاریخ کی ہو، 16 دن کی ہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ یاد رکھیں، اس میں کوئی کسی کا بال بینگا نہیں کر سکتا، کسی میں جرأت اتنی ہے، کسی میں ہمت اتنی ہے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارے اسلاف نے بتا دیا اپنے گھوڑوں کو کہاں کہاں وہ دوڑا دی، مثال ہے ہماری۔ تو یاد رکھیے، ہم کو انہی کی تقلید میں چلنا ہے، انہی کی اقتداء میں اپنی زندگیوں کو رہ گزر اپنی گزارنا ہے۔ تو ہمارے لیے کسی چیز کا خوف ہم پہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک کا پیغام ہم کو دے دیا، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ سر بلندی نصیب العین ان لوگوں کا جو ایمان رکھتے، اور ایمان آتا کیسا میرے بھائی؟ لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب کو چاہیے، اس کی محبت میں سرشار رہیے، اور یہ سرشاریت ہمارے لیے شاد و شادابی لائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت میں ان کی محبت کے پرچم تلے ایک جہتی کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاکت و طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔